السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اب کی بار وظائف رمضان۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان وظائف کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکے، جن کے جو مسائل ہیں ان کی رہنمائی کی جا سکے، اور اپنی حد تک لوگوں کو پابند بنایا جائے۔ گمراہی سے بچانا یہ بڑا ہمارا پیکر ہے، ہماری خاصیت ہے، اور ہماری کوشش ہے۔ اس جسارت کو ہم اس لیے کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی انسان جو ضرورت مند ہے کسی غلط ہاتھ تک لگ جائے اور پھر اس کے بعد گمراہ نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح معروف اسکالر، مذہبی علماء، مفتی اور پریکٹیکل آدمی، میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پریکٹیکل راہ مل جاتی ہے، علامہ مفتی شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل زبردست بہرت۔ اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کون ٹھیک نہیں رہے گا؟ جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کو بھی آپ وظائف دے کے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی تو بہت ساری مشکلات آپ نے حل کی ہیں، فون کالز بھی ہمارے پاس آتی رہتی ہیں۔ روزگار ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے۔ تنگ دستی مرد کو فکر و فاقہ بہت ہلاک کر دیتی ہے، اندر سے بہت غم و غصے کا شکار کر دیتی ہے، ڈپریشن، ٹینشن بنتی اسی وجہ سے۔ روزگار کو کیسے وسعت دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آج کا جو اگر دنیا کا کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ روزگار ہے، کاروبار، انکم، سورس آف انکم۔ یہ اتنے محدود ہو گئے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ عرض کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر کفر تک لے جاتا ہے۔ ایسے ہی فقر کفر تک لے جاتا ہے، اور یہ جو فاقہ ہے بندے کو اپنے رب سے بہت دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان کے چند جو کامیاب ترین وار ہیں، ان واروں میں سے ایک وار فقر کے وقت مایوسی، اللہ عز و جل سے دوری، اور رسول کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہونے کے اندر شک ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ ہم اگر دنیا میں چھوڑیں اپنے صرف ارد گرد، اگر اپنے جتنے ہمارے گرد و پیش میں معاملات چل رہے ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، رمضان میں عمرے کرنے جا رہے ہیں، اور ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا کہ ایک صاحب اپنے بھائی سے ملنے گئے کہ یار میں 11ویں دفعہ عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، جبکہ اس کے بھائی کے گھر میں 4 دن سے فاقہ تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ حج اور یہ عمرہ کس کام کا کہ جب آپ کا پڑوسی، میرے آقا نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ مومن ہی نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ ہمارے پاس ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کیا نام ہے؟ مجھے بولنا تھا ہمیں آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے، رمضان ٹرانسمیشن۔ بہت شکریہ، عرفان رمضان کو آپ پسند کر رہے ہیں، اس پذیرائی کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے شہزادے آپ؟ ٹھیک ہے، انہوں نے داد دی اور یہ اپنا حق ادا کیا، ہر کسی کا کردار ہوتا ہے، اس میں حوصلہ افزائی بڑی چیز ہوتی ہے اور یقیناً آپ کی ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، تو آپ بات کر رہے تھے تنگ دستی کی۔ تنگ دستی جو ہے چونکہ یہ فقر تک لے جاتی ہے، کفر تک لے جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ رمضان المبارک میں کافی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس فیاضی کے اندر بعض دفعہ کیونکہ ہم دلوں کے حال نہیں جانتے تو، لیکن اگر کوئی دکھا کر دے رہا ہے تو اس کا مقصد اگر صرف یہ ہے موٹیویشن تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ دوسروں کو بھی شوق اور ذوق ملے کہ ہاں یار ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں، چونکہ لوگ آپ نے دیکھا اکثر سوال کرتے ہیں جی ہم ماہ رمضان میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جیسے نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین چھوٹی سی نیکی اس ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کرنے کا ثواب 70، بلکہ علماء محققین تو فرماتے ہیں علی ھذا القیاس جتنا اخلاص کرے گا 700 گنا تک اس کا اجر۔ مہینے کی کیا فضیلت بیان کریں جس میں سونا بھی عبادت ہے، اللہ عمل کی بات ہی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی کون صاحب، کہاں سے؟ جان محمد کوئٹہ سے۔ اچھا، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جان محمد کوئٹہ سے، بلوچستان سے۔ ٹھیک، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی میرا پسندیدہ وظائف ہے،
ٹھیک ہے. اور درود شریف میری خوراک ہے. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو میں یہ تقریباً بچپن سے ان وظائف کا میں شوق کرتا ہوں اور اس سے میرے کافی بگڑے کام بھی بنتے ہیں اور مجھے خوشحالی بھی آتی ہے. ماشاءاللہ. ان کے بارے میں مزید بھی مفتی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں یا اس سے کوئی اور بہتر وظائف ہے تو ہمیں فرما دیجیے. ماشاءاللہ. جی درود پاک انہوں نے کہا میری خوراک ہے. میری خوراک ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں فقر تنگ کرے، تنگ دستی تنگ کرے ٹھیک. تو تم مجھ پر درود پڑھو، سبحان کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. اللہ. اور یہ اتنا بڑا یعنی انعام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اپنے امتیوں کے لیے کہ کہتے ہیں نا غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. سبحان اللہ. تو درود پاک کی میں کیا عرض کروں کہ اس کی برکت اور اس کی کثرت یہ کرنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا کل وہ قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے قربت کا وسیلہ. یہ قربت کیا خوبصورت بات آپ نے عرض اور کی. درود پاک حقیقت میں یہ میں کل بھی عرض کیا تھا شاید کہ سب سے زیادہ پسندیدہ قبول شدہ جی یعنی اس کے نا قبول ہونے میں کوئی یعنی اس کے قبول ہونے میں کوئی شک کرے تو وہ پھر صحیح نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درود صحیح احادیث کے اندر آتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجا کرو صحیح. کہ تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آیا کہ لیکن جو محبت سے درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت. اچھا درود کیوں پڑھتے ہیں، سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ جی اب آپ روز یہاں آتے ہیں ٹی وی پر جی. روز آتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. آپ 10 دن آنے کے بعد 11ویں دن چھٹی کر جائیں، صحیح. آپ اس کرسی کو کیمرہ دکھائے خالی ہے، لوگ پریشان ہو کے دیکھیں گے، کہیں گے یار یہ کہاں چلا گیا بندہ، یار وہ روز جو سلام کرتا تھا آ کے وہ کہاں چلا گیا. جی. یعنی عام عوام کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ایک بچہ روز آنا کسی بیٹھک پہ بیٹھے ہوئے چند بزرگوں کو روز سلام کر کے چلا جائے اور 7 دن آئے اور 8ویں دن نہ آئے تو بزرگ کہیں گے یار کیا ہو گیا، وہ بچہ کہاں چلا گیا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو روز ان کو صلاۃ والسلام پیش کرتے ہوں وہ آقا بھول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ان مثالوں کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے انسان کو اس کی اہمیت اور اس وظیفے کی اہمیت جو وہ کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام. اچھا صاحبہ کہاں سے ہیں آپ، کیا نام ہے اور کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ندا ہے. مجھے جو ہے داؤد انکل سے بات کرنی ہے. جی جی آپ کو سن رہے ہیں. مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں جو ہے بہت پریشان ہوں روزگار کی طرف سے، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ شوگر پیشنٹ ہیں اور جو ہے بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں. کمانے والا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے گھر میں. بہت پریشان ہوں. بہن حوصلہ رکھیے. کبھی کبھار بھوکے بھی رہتے ہیں میرے. بہت پریشان ہو جاتی ہوں. حوصلہ آپ کو میں نے خوشخبری کل سناتا ہوں. کال بھی کی تھی مگر پروگرام ختم ہو گیا تھا اس سلسلے میں. آپ کو میں خوشخبری سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر و فخری. فقر جو ہے نا میرا فخر ہے. میں غریب یعنی مجھے غربت پسند ہے. اچھا مجھے غربت پسند ہے اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ کل میں قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں. غریبوں کے ساتھ غریبوں میں اٹھایا جاؤں. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ان کے لیے کیا وظیفہ؟ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ ایک تو درود و سلام پڑھیں نبی کریم علیہ السلام پر، درود پڑھیں. ایک عدد مقرر کر لیں 313 کا. جی 313 اصل میں یہ وہ عدد ہے جو اصحاب بدر کا ہے اور غیبی مدد آئی تھی. یہ اللہ پر یقین کر کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں. اللہ کریم اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ان کو ضرور بالضرور خیر عطا فرمائے گا. ساتھ میں سورہ شورا کی آیت نمبر 19 25واں پارہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہمت ہو تو یا رزاق یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا فتاح ہو یا رزاق ہو، دونوں ہی روزی سے جڑے. دونوں ٹھیک. اے فتح کھولنا، ٹھیک. اے دروازے کھولنے والے رب کھول دے میرا رزق کھول دے. ٹھیک. انشاءاللہ 111 مرتبہ یا 71 مرتبہ 71 ٹائمز یا 111 ٹائمز پڑھ لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ان کے دروازے کھلیں گے اور ان کے لیے رزق بھی آسان ہوگا. میری بہن سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ نے حوصلہ رکھنا ہے. بعض اوقات ہم دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں، میاں بیوی. تو آپ نے
اتنا حوصلہ رکھنا ہے کہ وہ آپ کو دیکھے تو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ جائے. مزید اگر آپ پریشان ہوں گی تو وہ زیادہ پریشان ہوگا. مرد محسوس کرتا ہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. شکیل. اچھا شکیل, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ شہریار صاحب سے؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. مفتی صاحب سے مشورہ لینا تھا کہ میں کراچی سے بات کر رہا تھا. شکیل احمد. میں قاری صاحب سے مشورے کے بارے میں معلومات لینی تھی. میں پہلے جو آج سے 2-3 سال پہلے بیماری کی وجہ سے میں بہت وظائف کرتا تھا, یہ درود شریف وغیرہ اور اس طرح کے کافی وظائف کرتا تھا, لیکن جب سے میرے ساتھ بیماری کا مسئلہ ہوا تو تب سے میں نے چھوڑ دیا ہے. اچھا ٹھیک, اب آپ نے چھوڑ دیا ہے. ابھی انہیں دوبارہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس حوالے سے آسانی سے پڑھ سکوں تو ایسا کوئی وظائف دیں گے میرا خود بخود دل ہو ایسے پڑھنے کے لیے. سب سے پہلی تو بیٹا آپ اپنی اصلاح کر لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں درود شریف وغیرہ, ایسا نہ کہا کریں. درود پاک بہت بڑی عبادت ہے, یہ وغیرہ میں نہیں آئے گی. انڈرسٹینڈ. اور توبہ بھی کریں آپ, اور درود پاک ہمیشہ درود جب کہیں تو پاک اس کے ساتھ لگائیں, شریف اس کے ساتھ لگائیں. جیسے قرآن مجید, قرآن حکیم, القرآن الکریم, جیسے رمضان الکریم, رمضان المبارک, رمضان الکریم. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ اگر اپنے دوبارہ سے وظائف شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں تو آپ کو یہی وظیفہ دوں گا کہ آپ سب سے پہلے درود پاک کی کثرت سے شروع کریں. 313 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک چن لیجئے کہ میں یہ والا درود پاک پڑھوں گا, چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا چاہے کوئی سا بھی درود ہو. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی نبینا محمد, جو بھی آپ کو اچھا لگے درود پاک سارے ہی اچھے ہیں. انشاءاللہ درود سے شروع کریں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے؟ عبدالعزیز, کوئٹہ بلوچستان سے. عبدالعزیز, اچھا آپ کا خیر مقدم ہے. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب سے وظائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہوں گا. جی کیا آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے, یا آیت الکرسی کے فوائد ہمیں تفصیل سے بیان کریں. اچھا آپ پوچھ رہے ہیں آیت الکرسی میں کیا اسم اعظم ہے, اس کے فوائد سنا دیں. آیت الکرسی کے فوائد. دیکھیں اسم اعظم جو ہم بہت سارے لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, اسم اعظم یاد رکھیے گا بعض بزرگان دین نے آیت الکرسی کو اسم اعظم میں شمار کیا ہے, لیکن محققین علماء کا ماننا ہے کہ اسم اعظم جب بھی بنے گا نا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم بنے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ علم الابجاد سے آپ جو آپ کے حروف نکلتے ہیں, الفابیٹس نکلتے ہیں, اس کو آپ کے نام کے عدد جمع ہوتے ہیں, پھر اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کیا جاتا ہے, اور ان اعداد کے شمار کے مطابق جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اعداد ناموں کے اسم مبارکہ کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ اگر میچ کر جاتے ہیں جن الفاظ, چاہے ایک اسم کا میچ کر جائے یا چاہے زیادہ اسموں کا میچ کر جائے, تو آپ کو پھر وہ عدد کے حساب سے ڈبل کر کے آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں. اچھا تو یہ آپ کا اسم اعظم بنتا ہے. یہ ایک تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے, لیکن اگر آپ نے اس آیت الکرسی کو اسم اعظم سمجھ کر پڑھنا ہے, پڑھیے کہ آیت الکرسی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عطا کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں چاہوں گا کہ عرض کر دوں بہت مختصر کر کے, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیت المال کا نگران مقرر کیا کہ بھئی رات کی چوکیداری آپ نے کرنی ہے, لیکن ہوشیار رہنا کوئی آ سکتا ہے. وہی حضرت ابو ہریرہ رات کے آخری پہر میں کچھ آنکھ لگی, کھٹ پٹ سے آواز کھلی تو دیکھا کوئی شخص نا مال غلہ جمع کر رہا ہے. اچھا تو وہ غلہ جمع کر رہا ہے, تو انہوں نے پکڑ لیا, کہا تجھے حضور کے سامنے پیش کرنا, کہا مجھے معاف کر دے, میرے بچے بہت ہیں, مجھے روٹی لینی تھی کچھ بار. وہ چھوڑ دیا تھا ابو ہریرہ نرم دل واقع ہونے کی بنا پر. صبح حضور نے فجر کی نماز کے بعد پوچھ لیا کہ بتاؤ کیا ہوا تمہارا رات والا چور؟ کہا یا رسول اللہ اس نے کثیر العیالی کا رونا رویا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا ٹھیک ہے آج رات شاید پھر رہا ہے. اچھا وہی ہوا, پھر دوسری رات پھر آ گیا, وہی شخص پھر آ گیا, پھر انہوں نے پکڑ لیا, کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا. کہا یار چھوڑ دے, میں بہت مجبور ہوں, مفلوق الحال ہوں, تبھی آتا ہوں. چھوڑ دیا. پھر نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا ہوا رات کا چور؟ کہا یا رسول اللہ کیا کروں, بس دل پہ رحم آ جاتا ہے, وہ روتا اتنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے ہوشیار رہنا, وہ آج پھر آئے گا. اچھا تیسری رات پھر آیا. اب تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو باندھ دیا, بولا اب تو تجھے نہیں چھوڑتا ہوں. کہتے کہ ابو ہریرہ میری ایک بات مان لے, اتنا بڑا تمہارا فائدہ ہو جائے گا کہ تم یاد رکھو گے
کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جب بھی تم کوئی بھی چیز سنبھالنا چاہو گے وہ چوری نہ ہو تو اس پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اچھا کہا بس چلو مجھے چھوڑو، اسی کے بدلے میں نے تمہیں کہا تھا، چھوڑ دیا۔ صبح حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے، یا رسول اللہ آج وہ پھر آیا تھا۔ اچھا کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی بھی چیز کی حفاظت کرنی ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کر دو۔ ایک اور ہمارے پاس کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مجھے یہ پوچھنا تھا ہم روزے میں گانے سن سکتے ہیں؟ روزے میں گانے سن سکتے ہیں؟ یار روزے کے بغیر نہیں سن سکتے، روزے میں کیوں سنتے ہو؟ اچھا یہ ٹھیک، آپ نے جسارت کی، بڑی رہنمائی ہو رہی ہے، بہت سے لوگ آپ کی اس کال کو سن کر، جی جی اچھی بات ہے، آپ نے یہ سوال پوچھا، میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے۔ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا اور کلیئر کروں، واضح کروں۔ دیکھیں گانے میں آپ جو شاعری دیکھتے ہیں آج کل سنتے ہیں، اس میں آپ کو کافی فحش مواد ملتا ہے، کافی لغویات، بیہودہ قسم کے بات۔ اچھا پہلے زمانے کے، اب لوگ کہیں گے جی پہلے زمانے کے سہگل وغیرہ کے دور کے گانے اچھے تھے، گانے ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، ساری بات ہی ہر وہ بات جو اللہ سے غافل کر دے بس وہ گمراہی ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے تو اس لیے گانوں وانوں سے بچو، نعت سنو نبی کی، قرآن سنو قرآن، انشاءاللہ آپ کی روح کو پاکیزگی ملے گی۔ پیارے بھائی روزے کا گانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ مولوی صاحب نے فرمایا ٹوٹنے کا سلسلہ کوئی نہیں، اب بہرحال روزہ تو خود ایک نعمت ہے، اور جب آپ دسترخوان بچھاتے ہیں تو اس پہ نعمتیں رکھتے ہیں، اس میں زحمتیں نہیں رکھتے، ناپاک چیزیں نہیں رکھتے۔ تو جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو ہر چیز کو پاک رکھیے، اپنی سماعتوں کو بھی پاک رکھیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ قرآن میں جو لذت ہے وہ کسی اور شے میں ہے ہی نہیں۔ آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، آپ کو وہ لذت ملے گی کہ آپ کے ذوق اور ذائقے میں تبدیلی آ جائے گی، پھر آپ خواہش کریں گے کہ میرے تصور میں وہ چیز رہے جس کو نعت کہتے ہیں، اور پھر اس عشق کا درجہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے اندر وہ تڑپ ہوگی، آپ کو دیدار کی طلب ہوگی، اور یہی ہے عرفہ کا مقام۔ حضور کبھی ایسا ممکن ہے کہ انسان بھٹک گیا ہو راستہ اور کوئی ایسا وظیفہ پڑھے سے اس کا راستہ مل جائے؟ بالکل ایسا کئی وظائف اس کے اندر موجود ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میں نے اپنا حساب تیرے اوپر چھوڑا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں نے اپنے سارے اعمال تجھ پر چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینا، جو ہم اہدنا الصراط المستقیم اس کی گردان کرے، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے گا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا اور اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اخلاص جب تک نہیں ہوگا، اب دیکھیں رمضان کا روزہ جب ہم رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، میں اس لیے روزے فرض کیا تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ بھوک پیاس سے ملتا ہے کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بھوک پیاس سے نہیں ملتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جو دو ہمارے دشمن ہیں نا، میں نے عرض کیا نا، ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس امارہ، شیطان کو اللہ نے باندھ دیا ہے، نفس امارہ بھی کھلا ہے، اس کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے سمجھے ہمیں۔ ایک اور ہمارے پاس کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی محمد یوسف کراچی۔ ماشاء اللہ، کیا سوال؟ جی جی آواز آپ کی کم آ رہی؟ ہاں جی اب آپ کی آواز پوری آ رہی ہے، ایک سوال پوچھیے۔ درود شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا حضور درود شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جائز کام سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، اور آپ جیسے وظیفہ کر رہے ہیں تو فقط ایک بار شروع میں پڑھ لینا کافی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک دفعہ اگر آپ نے پڑھ لیا کافی ہے، ابتدا میں پڑھ لیں، خود درود ہی اتنا بڑا ذکر ہے، اس میں اللہ ہی کا نام آ رہا ہے، پھر آپ کے رسول پہ صلوات ہے۔ ایک اور کالر ہمارے پاس ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سجاد مدنی عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ اللہ اکبر، سجاد مدنی صاحب فون کر رہے ہیں، بڑی بڑی شفقت کی بات ہے۔ مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اویس بھائی میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک انتہائی روح پرور اور شاندار رمضان ٹرانسمیشن پیش کرنے پر۔ شکریہ شکریہ، یہ آپ جیسا بڑا قداور آدمی کہہ رہا ہے تو یقیناً اس میں حوصلہ افزائی ہو گئی ہماری۔ یقین مانیے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے چند بڑے چینل سے وابستگی ہے، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں روزانہ سحری میں باقاعدگی کے ساتھ آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ آپ کی خاص شفقت ہے، عنایت ہے آپ کی، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا حسن نظر، حسن سماعت۔ ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان کی حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، رمضان کی تکریم کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ایک بہترین ٹرانسمیشن پیش کی ہے۔ اللہ کریم اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور سید شہریار داؤد صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نے آپ کو پہلے مرحبا کہہ دیا حضرت۔ بہت شکریہ حضور، ماشاءاللہ بڑا بہترین سلسلہ ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں کہ جبکہ ہر طرف ہمیں
ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو وظائف کے نام پہ، عملیات کے نام پہ بس ایمان کی دولت لوٹنے میں مصروف ہیں، یا ان کی نظر جو ہے وہ انسان کے مسائل کی بجائے اس کی جیب پر ہوتی ہے. جی ایسے میں آپ لوگوں نے یہ بہترین سلسلہ شروع کیا ہے، بہت سارے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. اللہ کریم آپ لوگوں کو جزا عطا فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے. سجاد بھائی میں ایک جسارت کروں؟ جی حضرت حکم پر. میں اس جی ٹی وی کی وساطت سے یہ بتانا بالکل اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا ہوں کہ جو روحانیات کی دنیا کے اندر اچھا اگر مجھے کسی نے بوسٹ کیا ہے، اچھا روحانیات کے یہ وظائف کے معاملات میں کسی نے مجھے اگر پش کر کے آگے لایا نا، وہ یہ علامہ سجاد مدنی مرحبا صاحب. مرحبا مرحبا. اور ان کی اور اس پہ ایک منٹ سجاد صاحب، ایک منٹ پلیز. جو اسپیشیلٹیز ان کی ہیں، ان کی خاص الخاص جو میں نے کل الواح کا ذکر کیا نا، لوہے جو شرف شمس اور لوہے مشتری وغیرہ، اس کے اندر ان کو خاص ملکہ حاصل ہے. اچھا ماشاءاللہ، ان کی خاص اسپیشیلٹی ہے. اور میں نے چونکہ الحمدللہ پوری دنیا میں میرا رابطہ ہے مختلف لوگوں سے، دنیا بھر کے لوگوں سے، تو میں نے کئی مقامات پر جب ان کی عطا کردہ وہ الواح بھجوائی ہیں، واللہ ان کے صدقے میں مجھے بھی بڑی مہربانی ہے. بہت مہربان آدمی آپ کی ذرا نوازی ہے. مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ لائن میں لگے ہوں گے. مختصراً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رکھیے، اور بطور خاص جو ہے وہ آج یہ ارشاد فرمائیے کہ بہت سے ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بے اولاد ہیں، بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، لیکن اب تک جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے. تو میں چاہوں گا بطور خاص آج آپ ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ جس کو وہ پڑھیں، اور ماہ رمضان کی ان پرنور ساعتوں میں اللہ کریم ان کی دعائیں قبول فرمائے اور اگلے رمضان سے پہلے وہ صاحب اولاد. آمین آمین. آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں. اور یہی بات میں پوچھنے لگا ہوں. بہرحال اولاد کے حوالے سے وظائف تو آپ بیان فرما چکے ہیں، مگر آپ کی شفقت پدری ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پروگرام کے مہمان بھی آپ بنیں. حضور بہت شفقت کی بات ہے، انہوں نے کال کی اور بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. میرا ان سے بڑا پرانا گہرا تعلق بھی اور آپ کا بھی رہا ہے. اولاد کے حوالے سے آپ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، مگر چونکہ حضرت نے ایک فرمائش کی تو اب حضرت نے ارشاد فرمایا تو ظاہر بات الامر فوق الادب کہ ان کا حکم ہمارے اوپر ظاہر بات بہت زیادہ مقدم ہے. اولاد کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک یہ ہے، اور ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ بھی دعا ہے کہ یہ پڑھے 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد خاتون خانہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کو صاحب اولاد فرمائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے. خود سجاد مدنی صاحب کا تعلق بڑے ٹیلی ویژنز کے ساتھ ہے، بڑی ٹرانسمیشنز بھی کر رہے ہیں، مگر خاص وقت نکال کر عرفان رمضان آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور یقیناً دیکھنے والوں کی بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی کہ جہاں وہ لائیو کال کر رہے ہیں وہاں بے مقصد نہیں کر رہے ہیں، ان کو مقصد حاصل ہو رہا ہے. حضور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حفاظت کے لیے آپ نے وظیفہ بیان فرمایا، ایک بار پھر سے وہ بچے جو امتحان دینے چاہتے ہیں، کسی بھی مقابلے کا حصہ بنتے ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ بتائیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسے عام طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے. یہ پڑھ لیا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ، تو اس کو جب آپ پڑھ کے 11 مرتبہ پڑھ کر جب آپ اپنے امتحانات میں انشاءاللہ آیا کریں، چاہے وہ کمرہ امتحان ہو یا مقابلہ ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کا سینہ کھول دے گا. ایک اور ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد محمود ملتان سے سر. اچھا حضور کیا عرض کیجیے گا، سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جی کہ ابھی قاری صاحب نے بتایا ہے کہ سورہ شورا کی آیت وہ پتہ نہیں چلی کہ کون سی آیت ہے. 19 سورہ شورا. سورہ شورا الگ ہے. جی تھوڑی سی تصحیح کر لیجیے گا. شورا الگ ہے، شورا الگ ہے. سورہ شورا. سورہ شورا نہیں شورا نہیں، شورا. 25واں پارہ 11ویں آیت. ایک ہے. سوال کریں اپنا سوال. اچھا ٹھیک ہے، آپ سوال پورا کر لیجئے. اچھا جی میرا سوال اور سوال میرا یہ ہے کہ میں قرآن پاک کا حافظ بھی ہوں، اور جو ہے نا میں بھول چکا ہوں، تو میں اس کو دوبارہ یاد کرنا چاہتا ہوں. کوئی اس کا کوئی وظیفہ تاکہ میرا دل بھی لگے اور میں شوق سے پڑھوں بھی صحیح. ٹھیک ہے، پہلے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. یہ خواہش جو آپ کے اندر بیدار ہوئی ہے یہ یقیناً آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دے گی. حضور نسیان بھول گئے، اس میں یہ ہے کہ توبہ کریں، ٹھیک، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اچھا، درود پاک پڑھیں تاکہ حافظہ قوی ہو. اچھا، اور یا حفیظوں کا بھی یہ کم از کم 313 مرتبہ ڈیلی کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں یا حفیظو، ٹھیک، تو انشاءاللہ ان کا حافظہ بھی قوی ہوگا
اور رب زدنی علما کی بھی کثرت کریں. ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, مجھے بڑا یعنی بڑی سخت وعید ہے کہ جو قرآن مجید یاد کر کے بھول جائیں, اچھا ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے. اچھا مگر یہ توبہ بھی کریں, توبہ کر رہے ہیں تو آئندہ اب یہ شیطان کے وار میں نہ آئے, وسوسے میں نہ آئے, ایسی پکی سچی توبہ کریں, توبۃ نصوحہ کریں, اور جو ہے نا بالکل پکا لگ کے یاد کریں, انشاءاللہ اللہ کریم کرم کرے گا. عزیز برادر, جو وظائف آپ کو بتائے گئے ان کو یاد کر لیجئے, دہراتے رہیے, اگر مشکل ہو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, کون سا آپ کہاں سے؟ ممتاز علی خان کراچی سے. اچھا, کیا سوال کیجیے گا جناب؟ جی چاہتا ہے بس جی دیکھتا رہوں اور اپنا دل بہلاتا رہوں. ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے, اور میں حاضر خدمت ہوا تھا. یکم رمضان کو اختیار آپ ہی لوگوں کے ساتھ کیا تھا میں نے, الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑی ماشاءاللہ. خوشی ہوتی ہے یہ پروگرام دیکھ کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اس پروگرام کو, اور تا دیر یہ پروگرام چلتا رہے. دل تو چاہتا ہے کہ 11 مہینے یہ سلسلہ قائم و دائم رہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ, شکریہ. اللہ نوازوں کو لے کر میں حاضر ہونا چاہتا ہوں روزہ خوشائی میں, تو اس کے بارے میں ذرا میری وضاحت فرمائیں مجھے. ٹھیک ہے, اگر آپ روزہ کشائی میں آنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو لانا چاہتے ہیں یا پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو آپ سے کچھ دیر بعد ایک نمبر چلے گا, بلکہ آپ کنٹرول روم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. آپ آ سکتے ہیں, ویسے بھی ہماری نشریات میں یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. بس آپ کو اپنا شناختی کارڈ لے کر آنا ہے, اپنا تعارف کرانا ہے, اس کے بعد ہماری افطار نشریات کا آپ حصہ بن سکتے ہیں. ویسے بھی جو آپ نے تمہید باندھی کہ جی چاہتا ہے کہ میں جی کو سلام کروں, تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو جینے کی اور سدا جینے کی دعائیں دیں. بہت شکریہ, بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ یہ سوالات کرتے ہیں یا اس طرح کی کالز آپ کرتے ہیں ہمارے درمیان. حضور, آپ نے حافظے کے لیے بھی فرما دیا. اچھا, ایک کالر ہمارے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون, کہاں سے؟ مریم, ملتان سے. اچھا, کیا سوال پوچھیں گی؟ پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہوں اور ایک مکان جس میں ہم خود رہائش پذیر ہوں, اور اس کا کچھ حصہ بیچ کر ہم کچھ پیسے کو انویسٹ کروا کر اپنا گزر اوقات کرتے ہیں, کیا ہم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے, ٹھیک ہے. کہ آیا اگر ماں باپ مر جاتے ہیں تو بہن بھائی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بہن بھائی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ حضور, درد بھرا سوال بھی ہے, اور پہلا سوال بھی انہوں نے کہا ماں باپ ہی کی جائیداد ہے, اب اس میں سے کچھ حصہ اگر دے رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ یاد رکھیے گا مال تجارت پر ہوتی ہے, اور جو زائد الحاجات ہے آپ سے, جی جو حاجت سے زیادہ ہے, گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, موٹر سائیکل پہ زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں جو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, تو اب آپ نے کچھ حصہ اگر بیچ کر کے کیا فکس کرا دیا ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ کیا کسی کاروبار میں لگایا ہے. اگر وہ کہنا چاہ رہی ہیں اس پہ رہائش پذیر ہیں, بس کچھ کچھ حصہ بیچتے, زمین سمجھ لیں, تو نہیں, پھر وہ تو کاروبار کے سلسلے میں زمرے میں نہیں آتا, تو ظاہر بات ہے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. باقی بہن بھائی کیوں چھوڑ دیتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ حل بتائیے گا اس کا. حل یہ ہے کہ دعا کیا کریں سب کے لیے, اور یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ, ان کے لیے دعا کیا کریں, اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہے, ان کا دل ہماری طرف پھیر دے. آمین. یہ جب اس طرح اپنی بیویاں یا اپنے دوسرے چکروں میں بچوں کے ساتھ لگ کے جب اپنے سگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. جی صحیح صحیح, خوب فرمایا آپ نے. اچھا, وہ حضرات جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں جن کے حقوق ادا نہیں ہو پا رہے, جو اپنی بہنوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے, وہ نہ کال کریں, وہ نہ پوچھیں کہ کیا وظیفہ ہے, کیونکہ ان کا پہلا وظیفہ یہی ہے کہ وہ اپنے حقوق ادا کریں, اپنے فرائض انجام دیں, ورنہ وہ جو کام کریں گے اس میں بگاڑ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ میں کشور بول رہی ہوں, لاہور سے. اچھا اچھا, کیا سوال پوچھیں گی؟ ہاں جی, وہ قاری صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا میاں کو 5 ماہ ہو گئے فوت ہوئے, تو یہ مکان ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں, تو بڑا بیٹا بڑا سارے بچے نافرمان کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچ دو, اور میرا کوئی معاشی نہیں, میرا کوئی ذمہ وار نہیں بڑھ رہا, 65-70 سال میری عمر ہے, تو وہ سب کہتے ہیں کہ بیچ دو, ہمیں حصہ دو, رجسٹری میرے نام ہے. تو بہت تنگ کیا ہوا, بڑی گندی گندی بڑے والا نکالتا ہے, کہتا مکان بیچو, تم کون ہوتی, ہمارے باپ کا مکان ہے. تو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے میرے نام مکان لگایا تھا. تو وہ تو بہت بدتمیزی کرتا ہے, کوئی ایسا وظائف بتائے کہ بچوں کی زبانیں بند ہو جائے. سب میرے سے بائیکاٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. ماں کا بائیکاٹ کر دیا ہے بچوں نے, باپ کا انتقال ہوا 5-6 ماہ ہوئے,
ماں کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، مکان کی حرس ہے. ان بد نصیبوں کو یہ نہیں پتا کہ نام کس کے ہے یہ مکان، ماں کے. وہ کہہ رہے ہیں ان کا ابا ہمارے نام پہ میرے نام پہ کر گیا، تو یہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ شرعاً تو ان کا حصہ مانگنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ماں زندہ ہے، اس کے نام پر مکان لے گیا وہ، تو اب بنتا نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ لے گیا. کہہ رہے بیچنا چاہ رہا ہے لیکن بکا نہیں ہے نا ابھی تک مکان. وہ بچے مانگ رہے ہیں حصہ مانگ رہے ہیں، حصہ ہو ہی نہیں سکتا نا باپ کا. ہاں باپ نے کوئی اگر جائیداد چھوڑی ہے اس کا ترکہ آپ کریں، لیکن یہ ماں کا گھر ہے نا، ماں کے نام پر ہے، تو یہ تو باپ کا گھر ہے ہی نہیں بنتا، تو یہ بنتا ہی نہیں ان کا حصہ مانگنا. اللہ سلامت رکھے ان کو. باقی یہ ہے کہ جی بچے اگر ہوئے بگڑے خراب ہیں زبان ان کی، تو وہ بس انتظار کریں، دور نہیں ہے ان کے بچے بڑے ہونے والے ہیں، اور وہ جب ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے نا گھر سے. ثقافت عمل ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے جی، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، کہ آپ جو بو گے وہی کاٹو گے. یہ اگر توبہ نہیں کریں گے، ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر یہ اپنی جنت کو اس طرح مس بیہیو کریں گے، ڈس رسپیکٹ کریں گے، تو تیار رہیں ویری سون، بہت جلد ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا، اس سے بھیانک ہونے والا ہے. ایسے ہی ہوگا. اور ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو ہے بہترین اس کے لیے یا مانے او پڑھا کریں، یا مانے او 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے بیٹھ جایا کریں اماں جی، اور یا مانے او پڑھا کریں. یار ماں تو ماں ہوتی ہے، میری تو ماں وفات پا گئی. بہت دکھی لمحہ ہے یہ. اس میں آپ دیکھیے معاشرے کا المیہ ہے، آپ دیکھیے اس بات پہ غور کیجیے. اگر یہ بچے سن رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، ماں کا دل دکھائیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. مکان کجا، اگر پوری کائنات بھی آپ کو دے دی جائے نا، اگر ماں کا دل دکھ گیا تو آپ کی ایک کوڑی بھی سلامت نہیں رہے گی، یاد رکھیے گا. اور ایسے دردناک انجام سے آپ اس کا سامنا کریں گے کہ آپ کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. توبہ کر لیجئے، مکان چھوڑ دیجئے، ماں کی خوشی پا لیجئے، وہ دنیا اور آخرت میں آپ کا مکان بنا دے گی. ماں جیسا کہہ رہی ہے، اور یاد رکھیے گا میرا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا ماننا ہے، اگر ماں راضی ہو جائے گی نا تو یہ مکان ہے ہی آپ کا، اور کس کو دے گی وہ؟ یہ چیز ہی آپ کی ہے. بس ماں کا دل رکھ لیجئے، اس مکان میں اللہ رہتا ہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کون، کہاں سے؟ میں انم بات کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا انم، کیا سوال پوچھیں گی؟ میں اپنے شوہر کے کاروبار کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. پہلے وہ سعودیہ میں ہوتے تھے تو ماشاءاللہ ان کا کاروبار بہت اچھا تھا. سعودیہ کے کچھ ڈاؤن ہو گئے تو وہ پاکستان واپس آ گئے. اچھا. اب وہ یہاں پہ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو وہ نقصان کی طرف ہی جا رہا ہے، مطلب کچھ بھی پروفٹ نہیں ہو رہا. ایک کام کو چھوڑ کر کوئی اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی لاس ہی ہوتا ہے. بہن سعودیہ میں وہ جاب کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، یہاں کاروبار کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں، سعودیہ میں بھی وہ اپنا ہی کام کرتے تھے، الیکٹریشن کا. ٹھیک. دیکھیں بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے جنگل کا شیر، صحیح، اور ایک ہوتا ہے سرکس کا شیر. صحیح. ابھی پچھلے دنوں وہ ایک ورلڈ WWF والوں نے ایک سروے کیا تھا، پتا چلا انہوں نے سرکس کے کچھ شیر نکلوائے، آزاد کروائے، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، نہیں سروائیو کر تو پتا چلے ان کو 7 میں سے 6 کو تو جنگلی کتے کھا گئے. شکار ہی نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے تھے. مجھے یہ اس لیے مثال دینا پڑ گئی ہے جو یہ ہمارے خلیجی ریاستوں سے، جب سعودی عرب سے، قطر، کویت سے، اب آپ کو پتا ہے وہاں بہت ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے، لوگ بے تحاشا وہاں سے نکالے گئے. اب جب وہ پاکستان میں آ رہے ہیں نا تو ان سے، چونکہ ان کو وہاں کا کام سسٹم کچھ اور ہے، پھر بھی یہاں کیا وظیفہ، وہی میں عرض کروں نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ کریں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ پڑھیں. اور اشراق کی نماز کا اگر یہ پابندی کریں نا، اچھا، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل اشراق پڑھیں اور پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ بالکل بیٹھ کے، ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، جن نے لائی گلی ہو دینا دور جلی، جس نے باتوں میں لگا آج یہ بڑا چنگا کام ہے، آ جاؤ جی، کتنے پہ ہیں تیرے؟ 5 لاکھ پہ ہیں، آ جا میں تیرا کام شروع کرا دیتا ہوں. پتہ چلا اس کے 5 لاکھ لوٹ کے اس کو چونا لگا کے چلایا. ایسے ہی یہ باہر والے بیچارے ہمارے سیدھے زیادہ ہوتے ہیں کچھ شاید، صحیح ہے. اور یہ بیچارے اس طرح جو ہے نا مار کھا جاتے ہیں. عقل استعمال کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، استخارہ کریں، اللہ رب العالمین کی انشاءاللہ رہنمائی فرمائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے درمیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور السلام علیکم. کون صاحب، آپ کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا اور سوال پوچھیے گا. نہیں، ٹی وی کا والیوم آپ کو بند کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو ہوتی رہے. السلام علیکم. ہیلو، میرا سوال یہ، ہم روزے کی حالت میں فیس بک استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ، روزے کی حالت میں فیس بک استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سوال بہت ہی سادہ پوچھا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بہت بڑا سوال ہے یہ، بہت اچھا سوال ہے. فیس بک
واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک اور یہ ساری جو خرافات ہیں نا, یہ روزہ اس کے لیے تو نہیں بنا تھا. صحیح, روزہ اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ ہم ان چیزوں میں اپنا وقت برباد کریں. ہاں, فیس بک پہ اگر آپ کوئی بہت اچھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, وظائف رمضان دیکھ رہے ہیں, عرفان رمضان کی لائیو نشریات, ہر چیز فی نفسی بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے. آپ اگر اس کا پازیٹیو لینا چاہتے ہیں امپیکٹ, پازیٹیو آپ اس کے اندر اپروچ رکھیں اور پازیٹیو لوگوں کی بہتری کے لیے اس پہ اچھی پوسٹنگ کر رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ, یہ عبادت ہے. اور مختصر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس موقع ہے, وقت آپ کو اللہ نے دیا ہے, غنیمت ہے آپ کے سامنے, اسی وقت میں آپ چاہیں تو عبادت کریں, اسی وقت میں چاہیں تو وقت ضائع کریں, تو بہتر یہی ہے کہ نہیں عبادت کریں یا پھر کچھ ایسا سیکھ لیں جو آپ کے کام آ جائے. اور ہمارے پاس کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون سا, آپ کہاں سے عرض کر رہے ہیں؟ فرید اللہ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. اچھا جی, کیا سوال پوچھیے گا؟ پہلے تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ پروگرام رمضان کے بعد بھی جاری رکھا کریں, یہ بہت فائدہ مند ہے. شکریہ, یہ بات آپ کی نوٹ کر لی ہے. دوسری بات یہ سوال پوچھنا تھا, اگر کوئی میت سے کوئی قرآن خوانی کرے یا کوئی نوافل پڑھے تو ان کو کتنے درجے ثواب ملتا ہے؟ اچھا, کہہ رہے ہیں, پہلے تو کہہ رہے ہیں اس پروگرام کو اب رمضان کے بعد بھی جاری رکھیے گا, رمضان کریم کے بعد جاری رکھنے کی خواہش آپ نے کی, ہم نے سن لی ہے. ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں جو صلوات, قرآن یا عبادات کی جائیں مغفرت کے لیے, ان کے کیا درجات ہیں؟ دیکھیں, اول تو رمضان المبارک میں ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. نفل کا ثواب فرض کا دیا جاتا ہے, فرض کا ثواب 70 فرضوں کا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جب کوئی بھی ثواب اپنے مرحومین کو بخشنے, یہی پوچھا نا انہوں نے جی, مرحومین کے لیے, زندوں کے لیے بھی بخشا جا سکتا ہے. جتنا زیادہ آپ ایصال ثواب کریں گے اتنا زیادہ وہ ریفنڈ ہو کر نا آپ کو ملے گا. اچھا, واپس آتا ہے. یہ بات بہت کم لوگ جو ہے اس کی طرف ادراک رکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پہنچے گا, ان کو بھی پہنچتا ہے. دیکھیں, آپ کیا کرتے ہیں, یا اللہ میں نے یہ جو کچھ پڑھا میں نے اس کو بخشا, تو اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے, یا حیات کو پہنچا دے یا ممات کو پہنچا دے. اللہ رب العالمین کا کلام ہم نے پڑھا, اللہ رب العالمین سے ہم نے دعا کی, اللہ رب العالمین بہت غیرت مند ہے. تم بندے ہو کر کے میرے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہو, تو میں تمہیں نہ بخشوں؟ تم نے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی, ان کو تو بخشا سے بخشا, میں نے تم کو بھی بخشا. اس کو پسند یہی ادا آتی ہے. کیا بات ہے, خوبصورت بات آپ نے کی. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر, میں مریم ملتان سے بول رہی ہوں. میرا سوال کا جواب پورا نہیں دیا جا سکا. ایسا ہے کہ وہ جو پیسہ آدھا مکان بیچ کے میں انویسٹ کروانا چاہتی ہوں, تاکہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو اسپیشل منگول بچہ ہے, تو ہم لوگ اپنی گزر اوقات کے لیے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر مکان تمہارے پاس ہے, میرے بڑے بھائی بہن کہتے ہیں, تو تم اس کو سنبھالو, ہمیں نہیں, تم شادی کرو یا نہ کرو, اپنے بھائی کو خود ہی سنبھالو. مطلب وہ نہیں دیکھتے, میں بے روزگار ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو وظیفہ بتاتے ہیں, کیا ہم وہ خود بھی کر سکتے ہیں جیسے کسی اور کو بتاتے ہیں, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں؟ جی, یہاں وظائف کی جو آپ کو جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں بیٹا, ان کی کھلی اجازت ہوتی ہے, آپ کو عام اجازت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو رزق کا بتایا ہے, گھر کا بتایا ہے, تو یہ آپ سب کے لیے ہے. آپ کا جو مسئلہ ہے کہ جی آپ پیسے انویسٹ کرنا چاہتی ہیں, تو پیسے بیٹا کسی اچھے اور جائز کام میں انویسٹ کیجئے گا, تاکہ آپ کو اس کی اچھی آمدنی آتی رہے. اور آپ کا بھائی اسپیشل چائلڈ ہے, ایک بچہ ہے جو لیٹس سپوز اسپیشل چائلڈ ہے, آدھا مکان بیچ کے اس بچے پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں, تو زکوٰۃ والے سوال سے ملا رہی ہیں کہ وہ زکوٰۃ میں مصارف میں تو نہیں آئے گا؟ زکوٰۃ میں تو نہیں آتا, بس یہی سوال وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. آپ بے فکر رہیے, اس نصاب میں نہیں آ پا رہی ہیں آپ, تو آپ یہ اخراجات کر سکتی ہیں. اور دوسرا, جیسے وظائف کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ بڑھائیں اس کو آگے, ہمیں خوشی ہوگی اگر کسی کا مسئلہ حل ہو جائے, تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہمیں درکار ہے. بالکل خوبصورت. اب دیکھیے, ایک بہت پیارے استاد صاحب تھے, ٹھیک, اللہ والے تھے. وہ اپنے بچوں سے امتحان لے رہے تھے, اسٹوڈنٹ سے. تو جب انہوں نے امتحان لے لیا, سب بچوں نے اپنی کاپیوں میں کام لکھ دیا, تو اب استاد صاحب نے سب کو بلایا. ایک ایک کر کے بچے آتے گئے, کاپی دکھاتے گئے. استاد صاحب کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی, وہ گنتے 1 2 3 4 5 6 غلطیاں, چل بھائی ہاتھ لا, 6 ڈنڈیاں اس کو ماری, ہلکی ہلکی مارتے تھے. وہ بچہ چلا جاتا تھا. کرتے کرتے دیکھا کہ وہ 10واں ایک بچہ تھا, آخری بچہ, وہ ہر بچہ آتا تھا نا, وہ پیچھے ہو جاتا تھا کہ مجھے باری نہ آئے کہیں میری استاد کے سامنے. وہ پیچھے ہوتا گیا آخر کے اس کا آخری راستہ رہ گیا, آخری وہ بچہ رہ گیا. اب وہ رو رہا ہے, آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں, کاپی لے کر آ رہا ہے. کاپی لاتے ہی نا اس کی کاپی اس سے ایک دم ٹیبل پہ, استاد کی ٹیبل پہ گر گئی. اب وہ رو رہا ہے
کہہ رہا ہے اور ہاتھ دونوں آگے کر دیے, کہتا ہے استاد جی میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے, میرا تو پوری کاپی ہی غلط ہے, میرا تو پورا نام اعمال غلط ہے. اور یوں جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے, استاد صاحب اللہ والے تھے, انہوں نے فوراً اس بات کو پکڑا, دل پہ ان کی بات لگی, وہ رونے لگے, بچے کے ہاتھ پکڑ لے, کہنے لگے بیٹا تو نے تو میری آنکھیں کھول دی, ارے کل روز محشر جب میرا نام اعمال میرے سامنے لایا جائے گا, میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے, سب کچھ ہی غلط, میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. کیا احساس کی بات آپ نے کی حضور. ایک مرتبہ دیکھیے گا کہ آپ کے اعمال ٹھیک ہیں, ابھی بھی وقت ہے, مہلت ہے, آپ کے پاس ساتھ ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے گا. ایک اور غالباً ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد رمضان کوئٹہ بلوچستان سے بول رہا ہوں. اچھا جی, بلوچستان سے آپ عرض کر رہے ہیں, کیا سوال پوچھیے گا مفتی صاحب سے؟ جی فرمائیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب صبح کا نماز قضا ہو جائے تو اس کا بہتر قضائی کس ٹائم یا دوسرے نمازوں کے قضا ہونے کا, ان کا قضائی ادا کرنے کا بہتر طریقہ کون سا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو قضا کی نیت سے کریں گے, کوئی اور بہتر طریقہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ ظاہری بات ادا نہیں ہو سکتی, یہ فرض تھا نا, اب وہ وقت کے اندر نماز وقت پہ بندے ہوئے فرض ہے. اب وقت گزر گیا, سورج طلوع ہونے کا انتظار کیجئے, سورج طلوع ہو گیا 20 منٹ اس کے بعد گزر جائیں تو آپ اب 2 رکعت فجر کی قضا ادا کریں گے. ٹھیک. اور اگر زوال سے پہلے پڑھ رہے ہیں, جیسے 11 ساڑھے 11 بجے زوال کا وقت آتا ہے, زوحہ کبریٰ جسے ہم کہتے ہیں مکروہ وقت جو ہوتا ہے, اس سے پہلے اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیں, جیسے اٹھے 7 8 9 10 بجے آپ, تو آپ 2 رکعت سنتوں کی بھی قضا کریں گے. اچھا, اب میں آپ کو 2 رکعت سنت فجر کی فضیلت بتا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آسمان, صحیح, ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے, زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے, اس میں سونا چاندی گھر بار پیسہ جائیدادیں سب کچھ ہے, فرمایا زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. سبحان اللہ, اس کا خاص اہتمام کیا کرو. سنت رکعتیں ہیں, 2 سنتیں کی کیا واجبات اور کیا فضائل ہوں گے, اور اس کو بہتر ہے. اب تو فجر میں آپ لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں رمضان کی برکت سے, گھر میں 2 رکعتیں سنتیں پڑھ کے جایا کریں کہ یہ افضل ہے, سرکار کی پکی سنت ہے. ایسا ہی ہے, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, وہاں بھی نمازوں کا جو فرض ہے وہ ادا کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ فرید بات کر رہا ہوں بلوچستان. اچھا فضیل, کیا سوال پوچھیے گا؟ یہ سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب کہ یہ پرائز بونڈ کی قرآن اندازی کے لیے اگر کوئی وظیفہ بتا دیں. کیا دوبارہ سے دہرائیے گا؟ گوشت کی قرآن اندازی, پرائز بونڈ کی قرآن اندازی کے لیے دوبارہ سے دہرائیے گا, آواز تھوڑی اونچی آنی چاہیے. کے لیے اگر کوئی وظیفہ بتا دے. پرائز بانڈ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, قرآن اندازی کے حوالے سے, جائز ہے ناجائز ہے, کیا سلسلہ ہے اس کا؟ پرائز بانڈ نکلنے کے لیے کوئی وظیفہ مانگ رہے ہیں؟ وظیفہ مانگ رہے ہیں پرائز بانڈ نکالنے کا. واہ واہ حضور, سب سے پہلے مجھے درکار ہوگا. سب سے پہلے تو مجھے خود درکار ہوگا. خیر میرے پاس کوئی پرائز بانڈ نہیں ہے, سچی جو بات ہے, مگر کامیابی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. میں سمجھتا ہوں کہ رزق کی برکت کے لیے دعا مانگے. وہی والی بات ہے, یا رزاق ہو یا اللہ پڑھتے رہا کریں کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے, رزق عطا فرمانے والا ہے, ساری دولتیں ساری قدرتیں اسی کے اختیار میں ہیں. اگر آدمی یہ دعا مانگے کہ یا رزاق ہو یا اللہ کا ورد رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ کثیر رزق دے گا. انشاءاللہ. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں علامہ شہریار داؤد صاحب آپ کا, اور خصوصی طور سے ان تمام لائیو کالرز کا جو کال کرتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ سوال پوچھتے ہیں. ممکنہ طور سے ہم پوری جسارت کرتے ہیں, جنبش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک بہترین حل اور وظیفہ پہنچے. پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا, کال کرتے رہیں. آپ نے ہم سے کہا ہے کہ اس پروگرام کو بعد میں بھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی آپ کی ہو سکے رہنمائی کریں, اور جو آپ تک پہنچا سکیں پہنچائیں گے. عرفان رمضان میں مختصر سا وقفہ ہونے والا ہے, اس کے بعد حکمت رمضان میں لوٹ کر آئیں گے. آج حکمت رمضان میں ہمارے پاس ہوں گے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس مولانا تقی مہدوی بھی ہوں گے. ساتھ ساتھ ملک کے معروف نعت خواہ سید ریحان قادری بھی ہمارے درمیان ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مختصر سے وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے.